ایک رات میں دو دو تین تین چار چار مرتبہ بھی ہم بستری کرتے ہیں، جی کیا اس کا بھی عورت کی زندگی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے؟ جی آبویسلی اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے. پانی سر پہ سوار ہے آپ کے، ضروری نہیں کہ دوسرے بندے کو بھی ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان. ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہے ینگسٹ مذہبی اسکالر پروفیسر محمد رضا، آستانہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ قادریہ ڈسکا سیالکوٹ سے، جن کے ساتھ ہم آج بات کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلتے ہوئے علماء کرام کے ڈفرنٹ قسم کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے طریقہ کار کو. ڈفرنٹ قسم کے ہمیں علماء کرام نظر آتے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم بستری کے کون کون سے طریقہ کار ہونے چاہیے، یا اس طریقے سے ڈفرنٹ، اور سیکس کے ہمیں ڈفرنٹ طریقہ کار بتائے جاتے ہیں شرعی طریقہ کار سے. آج ہم یہ وہ تمام تر چیزیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا علماء کرام کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اور کون کون سے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو اس گفتگو میں ہو سکتے ہیں. سب زیادہ سب یہ بتائیے گا کہ یہ علماء کرام جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرنٹ قسم کے مشت زنی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس طرح کی دیکھیں اب آپ بھی اس کے اوپر کہکا لگا رہے ہیں اور وہ اس کو پراپر شرعی طریقے سے بتاتے ہیں. کیا اس طریقے سے آن ایئر آ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر یہ تمام تر چیزیں باتیں کرنا ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں؟ ہماری سوسائٹی چند چیزوں کو الو نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آن ایئر کیا بلکہ برسر ممبر بھی نہیں ہو سکتی. کسی کو کوئی پرسنل ایشو ہو، کوئی پرسنل پرابلم ہو، وہ کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کی آپ تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر بھی اگر صحابہ کرام کو یا صحابیات کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ تنہائی میں اس طرح کے سوال و جواب بات کر کے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتے تھے. اب یہ کہ مذہب کو آپ صرف اور صرف بلو دا بیلٹ رکھیں، یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں. یہ بالکل ایک حیوانی سطح ہے، یہ انسانی سطح نہیں ہے. اور مذہب جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے لیے اترتا ہے، حیوانوں کے لیے نہیں اترتا. اگر آپ ابھی تک ان حیوانی جو جذبات ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، ادھر سے ہی نہیں اٹھ سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مذہب کی ضرورت ہے. پہلے آپ اپنا کہیں اچھے طریقے سے علاج کروائیں، اس کے بعد آپ پھر مذہب کی تعلیم حاصل کریں، پھر آپ لوگوں کو تبلیغ کریں. اس سے پہلے آپ کو بالکل بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ممبر پہ بیٹھیں یا پھر اس طرح آن ایئر بیٹھ کے لوگوں کو اس طرح کے آپ تبلیغ کریں. دیکھیں نا یہ بتانا کہ لانڈی رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ والا طریقہ مفت زنی کا یہ طریقے سے یہ کرنے سے یہ ہے فلانا ہے فلانا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کو بیچنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں؟ اصل میں کچھ سوسائٹی کا نا اس طرح سے ایک نیچر بن چکا ہے کہ جتنی دیر تک آپ ایک کنٹروورشل کوئی چیز کریٹ نہیں نہ کرتے آپ اٹینشن گریب نہیں کر سکتے. چونکہ اب آپ کے پاکستان کے اندر تو ایک میجورٹی یوتھ کی بیٹھی ہے اور یوتھ کے جو مسائل ہیں وہ تقریباً یہی ہیں، تو اس لیے وہ پھر نبض شناسی اس کو اگر کہیں کہ وہ برننگ ایشوز پکڑتے ہیں جن کے اوپر جو ہر کسی کا متعلقہ ایک مسئلہ ہے، اور آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر آپ جب اس طرح کی بات کریں گے اور جب ایک مولوی یا عالم دین اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو ظاہر ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جائے گا اور یہ وائرل بھی ہوگی، اور آپ دنوں میں جناب آپ بہت جلد لوگوں کے زبانوں کے اوپر آپ کا نام ہوگا. کیا سیکس ایجوکیشن انصاف میں ہونی چاہیے؟ جی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک پراپر سٹیج ہے. شادی سے پہلے کم از کم 6 ماہ کا ایک کورس ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کو تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، آپ نے اس دوائری زندگی گزارنی کس طرح سے ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بچہ پیدا کرنے سے پہلے کم از کم 1 سال کا کورس ہونا چاہیے. علماء دین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے، نماز کا طریقہ کار یہ ہے، وضو کا طریقہ کار یہ ہے، غسل کا طریقہ کار یہ ہے. جو ہماری یوتھ ہے جو شادی کے بعد کے طریقہ کار ہے، یعنی کہ شادی کے فرسٹ ڈے سے جو طریقہ کار ہے، وہ ایون کہ ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں نہیں بتاتے، وہ بھی شرماتے ہیں. اگر علماء کرام ان چیزوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرے، ایجوکیٹ کریں، تو وہ طریقہ ٹھیک ہے، یا پھر ہم موبائل میں کمپیوٹر میں ڈفرنٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ویڈیوز وغیرہ دے کر ان چیزوں کو سیکھیں، وہ ٹھیک؟ ہر ایک علاقے کے اندر مساجد بے شمار ہیں، مستند عالم دین کے پاس لے کے جائیں، وہ ان کو 1 دن میں 2 دن میں 3 دن کے اندر سب سے پہلے سارے مسائل بتائیں کہ آپ نے بیوی کے قریب کس طرح جانا ہے. اس کے بعد آپ کے جو غسل کے مسائل ہیں وہ آپ نے کس طرح سے ان کو لے کے چلیں. یہاں پہ طہارت کے ہمارے لوگوں کو مسائل ہی نہیں پتا ہے. شادی کی پہلی رات کو کس طریقے سے بندے کو اپنی بیوی کو انٹرٹین کرنا چاہیے، یا بیوی اپنے بندے کو انٹرٹین کرے؟ دیکھیں میں تو پہلی رات کو انٹرٹینمنٹ کو تو میں بالکل بھی اس کو سمجھتے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بہت تھکے ہوتے ہیں، سارے دن کی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ ایک جو نئی لڑکی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پلیس پہ آتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ اس وقت اسٹیبل نہیں ہوتی ہے. اب آپ اس انسٹیبلٹی
کے دوران اگر آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور اس وقت مثلاً ایک عمل ٹھہر جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت اس کے جو اندر اضطراب کی حالت ہے نا، جس اضطراب کی حالت میں وہ موجود ہے، وہ آپ کے اس کے فیس ایکسپریشن نہ اس وقت چاہے ہو لیکن اندر چل رہا ہے، اور وہ جو اس کی اضطراب کی حالت ہے وہ اس کے بچے کے اندر جائے گی، وہ اس کے اندر پینیٹریٹ کرے گی، اور وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اضطراب کا شکار ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی بات ڈر خوف ہوگا. اس لیے یعنی کہ جو شادی سے پہلے جن کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہوتی ہے وہ ان کے بچے تو پھر بڑے دماغ ہو گئے. مثلا میں سیگمنٹ فرائڈ آپ کہتے ہیں، اب میں بالکل تھوڑی سی ایک معاشرے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جس جگہ پہ جا کے بندے کو آرگیزم آتا ہے نا، اس کے بیٹے کو بھی وہاں پہ جا کے آرگیزم آتا ہے. جن لڑکیوں کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کا تو بیڑا گرک ہو جاتا ہوگا. پھر سقراط کے متعلق یہ بات اس نے تو کہا ہے کہ شادی ٹھیک ہے آپ الو کر دیں لیکن بچہ پیدا کرنا کسی کے کام کے نہیں. افلاطون کا. ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، کئی مرد حضرات ایک رات میں 2 3 4 مرتبہ بھی ہم بستری کرتے ہیں، کیا اس کا بھی عورت کی زندگی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے؟ جی آبویسلی اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے. پانی سر پہ سوار ہے آپ کے، ضروری نہیں کہ دوسرے بندے کو بھی ہو. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے سوسائٹی میں لڑکی اپنی مرضی سے لڑکا پسند کر سکتی ہے کہ ہاں یہ میرے لیے فٹ ہے، مجھے یہ چاہیے؟ جی کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کائنات مختومہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے لیے جب رشتے کی پیشکش ہوئی تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی بات آئی، عمر فاروق کی بات، عثمان غنی کی بات آئی. آپ نے تینوں کا رشتہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. جب حضرت مولا کائنات علی پاک کی بات آئی تو آپ نے خاموشی اختیار کی. عورت کی خاموشی کو ہاں تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کے ساتھ نکاح کیا. تو یہ بات سے صاف ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو پیار کرنے والوں کے درمیان اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے، وہ ایک ہو جائے، شادی ہو جائے. اس ساری بات میں پھر عورت مارچ جو ہے، عورتوں کے اس مارچ میں یہ بھی ان کا موقف ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہے چوز کریں. پھر علماء کرام وہاں کے فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ عورت مارچ میں عورتیں غلط بات کر رہی ہیں. نہیں، اصل میں اس کو وہ بھی اور رنگ سے پیش کر رہی ہیں اور ادھر سے بھی. تو پھر صحیح رنگ کون سا ہے وہ بتائیں ذرا. میں نے آپ سے جیسے پہلے بیان کیا ہے کہ عورت کو بالکل اس کے اندر شادی کے اندر اس کی اجازت، اس کی رضامندی ہونا اس میں شامل ہے. مذہب نے یہی تو آ کے عورت کو حقوق دیا ہے. اسلام نے اور عورت کو کیا حقوق دیا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا کہ جو بیوی ہے مرد کی، جو باپ کی یعنی کہ بیٹے کی والدہ ہوئی، جب باپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کیا بڑے بیٹے کے حق میں آ گئی. اسلام نے یہی تو حقوق دیا ہے. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے عورت مارچ ٹھیک ہے نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے حقوق دیا ہے. ٹھیک ہے. کیسے کہ جب وہ عورت تھی اس کو وہ حق شامل نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی نکاح کر لے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ پابند تھی. لیکن اسلام نے کیا اس کو فری ہینڈ دیا. پہلے تو یہ کہ جو محرم رشتے ہیں ان سے آزاد کیا، اس کے بعد اس کو تھرڈلی یہ کہ اس کو پھر اس کے بعد 3 ماہ کی عدت کے بعد اس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ تمہیں اب بھی اجازت ہے، تم جس کے ساتھ مرضی نکاح کرنا چاہو کر لو. میرے ویورز اس وقت ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی کی، ابھی ریسنٹلی یہ تصویر وائرل ہوئی تھی. یہ لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے. جی جی. سب سے زیادہ فتوے اس کے اوپر علماء کرام کی وجہ سے آئے کہ یونیورسٹی بے حیائی کا اڈا ہے. اور یہ دیکھیں لڑکا اور لڑکی استغفر اللہ سریعام آ کر ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں. یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ بے حیائی پہ لا رہے ہیں. اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس پورا حق ہے، اسلام نے دیا ہے، وہ لڑکے کو سلیکٹ کر سکتی ہے. تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ اصل میں ہم بات کو سمجھیں گے اگر سسٹم کے تھرو. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اب رشتہ اگر آیا گھر میں ایک پراپر چینل کے تھرو، ماں باپ کے تھرو، لڑکی کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ بھیج رہے ہیں، رشتہ یہاں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے کہ آپ کے جو اوپر اس وقت کیئر ٹیکرز ہیں، وہ ولی ہیں، ان کی ایک ولی ہیں، اسلام نے ان کو ایک مقام دیا ہے، تو ان کی اجازت شامل ہے، یہ مذہب نے کہا ہے. لیکن اب آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ سوسائٹی ہماری اس چیز کو لو نہیں کرتی. اس ایک حرکت کی وجہ سے ہمارے جو زیادہ تر سوسائٹیز جو چھوٹے شہر ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے. وہاں پہ اس چیز کو بغیرتی کے مترادف سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنی بچیوں کو، عورتوں کو اس طرح سے لو نہیں کرتے. اس ایک حرکت کی وجہ سے جو سینکڑوں ہزاروں اور بچیاں ہیں ان کے ماں باپ ان کو اس طرح جامعات میں، یونیورسٹیز میں جانے سے روکیں گے. اب میرا یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کر دی ہے، آپ کہیں پہ سیپریٹ ہو کے کر لیں. نہیں تو جو لڑکیاں پھر بھاگ جاتی ہیں جب ان کی کنسنٹ کے مطابق ان کا کام نہیں کیا جاتا، پھر بھی تو معاشرہ ذلیل ہوتا ہے.
جی उससे भी तो लोगों को वो मिलती है ना, छूट मिलती है कि फलाने की भागी तो मैं भी भाग दूंगी, तो वहां पेरेंट्स की इज्जत ज्यादा खराब नहीं होती? ये तो होनी है, वहां पे भी हो रही तो है। इसका हल क्या है फिर? हल ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उलमा फैसला इकराम की लिया। यहाँ क्या जिम्मेदारी है? जो हमसे बड़ी जो एक जनरेशन थी ना, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है। अब ये जो एक जनरेशन चल रही है, जो आपकी है, दूसरे है, ये एक वो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है, आईटी के दौर में हर चीज आईटी को के दौर समझ में, में। ठीक है। अब ये जो एक फॉरेन डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है। हम्म, अब आपके बाद जो आपकी औलाद होगी ना, आप इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। आप इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, हम्म। आप इन चीजों की छूट देंगे। लेकिन अभी जो है वो एक दूसरा एक्सटेंड था। यानी कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं? नहीं, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप उनका रेफरेंस भी तो देखें ना, हम्म। पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखें। ठीक उन है। लोगों ने इस चीज को कभी देखा ही नहीं, कभी समझे ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, ठीक को पता है। ही नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये मजहब के मुनाफी सारी चीजें हैं। और अब आज आपका जो दौर है मॉडर्निज्म के नाम के ऊपर, आप इसी तरह तो छूट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर आप तो इन चीजों को समझते हैं, फिर जब सेलिब्रिटीज हमारी कहती हैं कि सेक्स एजुकेशन निसाब का हिस्सा होना चाहिए, फिर उलमा इकराम को तो उस चीज को समझ है, वो फिर क्यों कहते हैं सेलिब्रिटीज को कि भाई आप ये तो पाकिस्तान में बेहयाई फैला रहे हैं, डे खोलने बेहयाई के? वो तो अच्छी बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बात की है कि अगर एक सिस्टम, मैंने पहले बात की है कि जब आप एक प्रॉपर सिस्टम में चलेंगे, बाद दफा ऐसा होता है कि आप अल्फाज का चुनाव इस तरह का कर लेते हैं कि अगले बंदे को हिट हो जाता है, दिल आजारी हो जाती है। तो अब दिल आजारी भी तो मजहब के अंदर मना की गई है, बल्कि यहाँ तक आगे काफिर की दिल आजारी भी अलाउ नहीं है। तो मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उलमाए दीन ही तो बैठकर मिंबर रसूल पर बैठकर, अब हमारे पाकिस्तान के ऐसे उलमाए दीन हैं जो मिंबर रसूल पर बैठकर जुम्मे के खुतबे के दौरान वो टिकटॉक की बातें कर रहे हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो लड़के और लड़की की इश्क मशूकी की बातें कर रहे हैं। अब उलमाए किराम फर्स्ट हमारी लीड है, हमारी पाक आर्मी से भी आ गए जिन्होंने पाकिस्तान को, मुसलमानों को एजुकेट करना है। अगर वही ये काम करेंगे तो फिर हमारा क्या कसूर है? इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत ज्यादा जगह पर जो ये बरसर मेंबर अहबाब है वो पढ़े लिखे नहीं है, प्रॉपर किसी इदारे से उन्होंने दरस निज़ामी नहीं किया, उसके बाद दरस निज़ामी के बाद भी इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और इसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। अब एक बंदे को चीज़ पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। अगर मैं आपके सामने इन चीज़ों को समझ रहा हूँ और मैं बयान कर रहा हूँ, हो सकता है जिसको ये चीज़ें पसंद नहीं, वो मुझे मेरे ऊपर फतवा लगा दे कि ये कौन सा उठा एग्जैक्टली। ये जो फतवे वाला सीन है, ये कब खत्म होगा? मैं यही आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये चूंकि उनका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जब एक बंदे ने चीज़ों को देखा ही एक सिर्फ नज़र से है, दूसरी नज़र की तरफ वो आई नहीं है, यानी कि जो उलमाए प्रॉपर नहीं दीन करेंगे। ये इस तरह के काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस सोसाइटी को नहीं देखा, तो जब इन्होंने इस सोसाइटी को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो फिर वो फतवा कैसे लगा सकते हैं? यही तो सारा प्रॉब्लम है कि एक मुबल्लिग के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो बंदों की नफ्सियात को समझे, नफ्सियात को जाने। जब तक वो लोगों की नफ्सियात को नहीं समझता, लोगों की नफ्सियात को नहीं जान लेता, तब तक उसको मिंबर के ऊपर बैठ के तबलीग करने का हक ही नहीं है। अब जो लोग यहाँ बैठ चुके हैं, अब आप उनके खिलाफ बात करके देखेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप मजहब के खिलाफ हैं। तो मैं मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही कोई आप इस वक्त तरबियत की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह प्रॉपर एक एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई एक प्रोफेसर है, जो टीचर है, वो एक प्रॉपर MA MEd भी करना पड़ता है, BA B.Ed करना पड़ता है, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग का सेशन है, तो इनके लिए भी ट्रेनिंग का सेशन होना चाहिए। तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे पास अब हम समझते हैं कि हमने चूंकि 6-7 साल लगा लिए हैं वहां पे, हम आला हो गए हैं। अब इसके लिए भी क्या है कि वहां पे एक प्रॉपर माइंड सेट तैयार किया जाता है मदारस के अंदर। ठीक है। अब उस माइंड सेट को तोड़ने के लिए आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बलाएं बैठी हैं, और इंशाल्लाह ताला आप ये सारे काम करेंगे। मैं तो जहां तक हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपोजिशन फेस कर रहा हूँ, मुझे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, मुझे काफिर भी कहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे साहबजादा वलीअहद मेहमन रजा, आस्ताने आलिया नक्शबंदिया जमातिया कादरिया डस्का सियालकोट से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान के यंगेस्ट मजहबी स्कॉलर हैं। तमाम सवालात जो आपके दिलों में, जहनों में चल रहे थे, दबंग अंदाज में अच्छे तरीके से इन्होंने इसको फेस किया है, बताया है। और इनका एक ही मौकिफ है कि तालीम और तरबियत की जरूरत है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी महकमे से हो या किसी भी मुकाम पर हो। हर बंदे को एजुकेशन को समझना है, और सबसे बड़ी बात इंसान की नफ्सियात को समझना है, फिर ही वो अच्छे तरीके से सोसाइटी को एजुकेट कर सकेगा, और फिर सोसाइटी पॉजिटिव तरीके से परवान चलेगी। फीडबैक से जरूर अपडेट कीजिएगा। मुलाकात होगी एक मरतबा फिर नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।